شیر دل بادشاہ شیر شاہ سوری کی یاد قلعہ روہتاس۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پٹھار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 8 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب پتھر ایک سرخ اشرفی بطور محافظہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے، جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا۔ یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مدنظر رکھ کر کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں آسپانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چاند والی دروازہ، تلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، قابلی یا بادشاہی دروازہ، گٹیالی دروازہ، سہیل دروازہ، پپل والا دروازہ اور گھڑے والا دروازہ شامل ہیں۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ قلعہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔